اللہم بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، آمین تو کہو آمین۔ اللہم بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، اللہم بحق باب الحوائج غازی ابو الفضل العباس، اللہم بحق باب الحوائج موسیٰ ابن جعفر، اللہم بحق باب الحوائج شہزادہ علی اصغر، اللہم بحق باب الحوائج سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پروردگار عالم ہماری مختصر سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنا ذکر کیا گیا ہے، قرآن پاک پڑھا گیا ہے، یہ دعائے کمیل پڑھی گئی ہے، یہ ذکر جو آل محمد کا کیا گیا ہے، میلاد النبی کا کیا گیا ہے، خالق اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک اس کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، قبر کے عذاب سے بچا، حشر کے عذاب سے بچا، دنیا کی شر سے محفوظ فرما۔ آج بانیے میلاد جناب سید علی رضا رضوی کے والد کی برسی ہے، خالق ان کے درجات بلند فرما، ان کو اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کو لوائے ہم کی چھاؤں نصیب فرما، اور ان کی والد اور والدہ کو خالق ان کی قبور کو نور آل محمد سے منور فرما، ان کی قبور میں ولائے علی کے چراغ روشن ہو۔ یہ دعائے کمیل والے ہر جگہ ذکر کرتے ہیں، خالق ان کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مالک ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ یہ جتنے احباب اتنی دور دور سے تشریف لائے ہیں، خالق ان سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ خالق کونین، آج تاجدار مدینہ کا ذکر ہوا، اس آمنہ کے لال کا واسطہ، اس عبداللہ کے چاند کا واسطہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو رحمت للعالمین بن کے اس دنیا میں آیا، جو بطول کا بابا ہے، خالق اس کے صدقے میں جن کی گودیں خالی ہیں ان کو ایک ایک ماتمی عطا فرما۔ بالخصوص ذیشان علی کا شان مولا کا ذاکر ہے، خالق اس کو ایک ماتمی عطا فرما، اور ہمارے محترم سفیر ادب خالق کونین ان کی بیٹیوں کو ایک ایک ماتمی عطا فرما، اور بھی جنہوں نے مجھے التماس دعا کے لیے فرمایا ہے ان سب کی گودوں میں ایک ایک ماتمی عطا فرما۔ اگر ان کی قسمت میں اولاد نہیں، اولاد تقدیر سے نہیں، اولاد شبیر سے ملے۔ مولا تجھے شبیر کا واسطہ دیتے ہیں جن کی گودیں خالی ہیں، خالق ان سب کو ایک ایک ماتمی عطا فرما۔ مالک جن کو دیے ہوئے ہیں ان کی زندگیاں دراز فرما، ان کو مولا حسین کا صحیح ماتمی بنا، مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مالک اس تاجدار مدینہ کا واسطہ جو دنیا میں تشریف لائے، ارے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ارے خشکی خشکی تھی، لیکن تاجدار مدینہ آمنہ کا لال عبداللہ کا چاند جب یکم عام الفیل 17 ربیع الاول کو اس ابو طالب کے گھر آیا جس کے گھر میں نہ کوئی بت تھا نہ کوئی بت پرست۔ یار کیا سن رہے ہو، کیا سن رہے ہو؟ لیکن خالق نے بھی اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا کہ اپنے حبیب کو جناب عمران کے گھر اتارا، لیکن عمران کے بیٹے کو خالق نے
کی قسم تاجدار مدینہ جب دنیا میں آئے، دیکھو جہلیت کا زمانہ تھا، لیکن خالق نے جب اپنے حبیب کو بھیجا انصاف ہونے لگا، پوری دنیا میں رحمتوں کے بادل چھا گئے، اور قیامت تک یہ بادل اسی طرح رہیں گے، رحمتیں ہوتی رہیں گی۔ حبیب کے بعد دیکھیں میرے کائنات کے نبی کا سایہ نہیں تھا۔ یہ سایہ اس لیے نہیں تھا کہ کوئی پاؤں رکھے گا، ہرگز نہیں۔ کائنات کے نبی نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ کیا سن رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، ان کا کوئی سایہ نہیں آنا تھا، اس لیے بطول کے بابے کا سایہ نہیں تھا، علی کا سایہ تھا۔ علی کا سایہ حسن تھا، حسن کا سایہ حسین تھا، حسین کا سایہ علی ابن الحسین تھا، علی ابن الحسین کا سایہ امام محمد باقر تھے، امام محمد باقر کا سایہ صادق آل محمد تھے، صادق آل محمد کا سایہ باب الحوائج موسیٰ ابن جعفر تھے، موسیٰ ابن جعفر کا سایہ امام رضا علیہ السلام تھے، امام رضا کا سایہ امام محمد تقی تھے، امام محمد تقی کا سایہ امام علی نقی تھے، علی نقی کا سایہ امام حسن عسکری تھے، اور امام عسکری کا سایہ امام محمد مہدی کا سایہ نہیں تھا، نہ پہلے محمد کا سایہ تھا نہ یار کیا سنگے خدا کی قسم، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے۔ خالق کونین اس محمد کا صدقہ یہ جتنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں آج، امام بارگاہ مظلوم کربلا ہے، اور اس کی بانیہ بھی ان کی والدہ محترمہ تھی جو ابھی ہم میں موجود ہے، ان کے والد بھی آئے ہوئے ہیں، آپ سب کے مرحومین یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ دعائے کمیل والوں نے آج کمال کر دیا۔ جناب قاری جعفر شکری نے بہترین دعائے کمیل پڑھی، اور ننھے بچے نے قاسم جس کا نام تھا اس نے بھی کمال کر دیا۔ خالق کونین ہمارے سفیر ادب بہترین مختصر وقت میں پوری جامعہ تقریر انہوں نے کر دی اور نعتیہ کلام پڑھا۔ خالق ان کی بھی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے سبت جعفر سبت حسن صاحب محفلوں کی رونق ہے، ان کے بیٹے پورے ہماری محفلوں کی رونق ہے، جناب عقیل بنہ صاحب، اور ہمارے وہ اصل سرپرست اعلیٰ نہیں آئے جناب جعفری صاحب، خالق ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما، اور ہماری ملت کا سرمایہ جناب ملک ضمیر الحسن میاں منیر الحسن موچی دروازے سے بھی مومنین آئے ہیں، ڈاکٹر صاحبان بھی آئے ہیں، جناب نواز صاحب بھی آئے ہیں، نوید صاحب بھی آئے ہیں، یہ تمام ظفر جاب ماتمی سنگت کا سالار خالق ان سب کے امور سہل فرما، ان کی جھولیوں میں خیرات ڈال دے۔ ہماری ملت کا سرمایہ بہت بڑا عزادار سیالکوٹ ڈگے کا جناب ملک حاجی بشیر امان صاحب، خالق کونین ان کو ایک اور ماتمی عطا فرما، ان کے بیٹے کا جوڑی سلامت ہو جائے، اور ان کے بیٹے دوسرے وکی کو بھی ایک ماتمی عطا فرما، اور ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کو اپنی حفاظت میں رکھ، اور ہمارے محسن قابل احترام فضیلت مآب جناب محمد حسین نقوی صاحب بڑا مومن انسان ہے،
خالق ان کے مرحومین کے بھی درجات بلند فرما اور ان کے بیٹے کو اس ذکر کا صدقہ ابھی ابھی صحت کاملہ واجل عطا فرما اور سید شیر علی نقوی کو ایک ماتمی عطا فرما۔ مالک ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، مالک ہمارے رزق میں اضافہ فرما، جو پردیس میں بچے ہیں ان کو حفاظت میں رکھ، مالک جو مریض ہیں اس تاجدار مدینہ کا واسطہ، ارے یہ اسلام تو ختم ہو گیا تھا، اسلام کو زندہ کرنے والا یہ میرا پیارا نبی کملی والا، اس نے ڈوبے ہوئے موئے ہوئے انسان کو جو میت بن چکی تھی اس حبیب کے صدقے میں اس میں جان ڈال دی۔ خالق جتنے کینسر کے پیشنٹ ہیں اس حبیب کا صدقہ ان کو شروز مانور، خالق ان سب کو ابھی ابھی صحت کامل آواز، جنہوں نے مجھے خصوصی التماس دعا کے لیے فرمایا ہے، خالق افتخار بٹ صاحب، خالق ان کو بھی ابھی ابھی صحت کاملہ۔ خالق آج بڑا پیارا مہینہ ربیع الاول ہے، پہلی بہار آئی ہے کیونکہ تاجدار مدینہ اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ظاہری طور پہ آئے ہیں۔ یہ تو اس وقت تھے جب تب کب کچھ نہیں، لیکن یہ تھے۔ خالق اس کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ مالک ہمیں اتنی دیر تک موت نہ دینا جب تک ہم کریم کربلا کے روزے کی زیارت، نجف کی زیارت نہ کر لیں، سامرہ کی زیارت نہ کر لیں، حج بیت اللہ ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ مالک نواز صاحب علیل ہیں، اس ذکر کا صدقہ جب اس محفل سے جائیں مکمل صحت کامل آواز لا دے اور ان کے بچوں کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ مالک اس کی رزق میں اضافہ فرما، اس کی ہماری ملت کا سرمایہ، بے شک خدا کی قسم یہ جعفری صاحب ہماری محفلوں کی رونق ہے اور ہماری ملت کے بزرگ ہیں۔ خالق ان کی تمام امور سہل فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ مالک ہم سب کے رزق میں اضافہ فرما۔ مولا ہم تیرے ماننے والے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے جو تیرے لیے یہ ہاتھ اٹھتے ہیں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں اور تیرے فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے یہ میرے رسول کے ماننے والے ہیں، یہ میرے علی کے ماننے والے ہیں، یہ حسنین کے ماننے والے ہیں۔ انہوں نے ذکر آل محمد میں اپنے ہاتھ خالی بلند کیے ہیں۔ فرشتوں خبردار، جب یہ ہاتھ نیچے ہوں تو بھرے ہوئے ہوں۔ خالق ان سب کے رزق میں اضافہ فرما، آپ سب کے مرحومین کے لیے اور ہمارے یہ لسٹ ہے ساری بول دیں۔ یہ جو لسٹ جناب جج صاحب نے دی ہے، خالق یہ سب مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ خالق جو اس میں نام لکھے ہوئے ہیں، آپ مولا تو دلوں کے راز جانتا ہے، یہ تو پھر لکھا ہوا ہے۔ خالق ان سب کے مرحومین کے درجات ان کو اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آپ سے ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما۔ مالک ہمارے پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما، پاکستان کو استحکام بخش دے، آزاداری سید الشہداء کو تحفظ فرما۔ ہماری ملت کے شہید اعظم جناب ناصر عباس جو وکیل زہرا تھے، خالق وہ بھی ہم اس محفل میں آئے ہوئے ہیں، ان کے درجات بلند فرما، ان کو لوائے حمد کی چھاؤں نصیب فرما اور ان کی یتیم بچیوں کی حفاظت فرما، ان کے بیٹے کی حفاظت فرما۔ خالق ان سب کے جس نے مجھے التماس دعا کے لیے کہا ہے آج خالی کوئی نہ جائے، آپ سے التماس ہے جناب سید علی رضا جج صاحب، ان کے والدین اور جتنے یہ عصماء گرامی اس لسٹ میں لکھے ہوئے ہیں ان کے لیے اور ملت کے شہداء کے لیے اور ان کے لیے جن کے لیے کوئی دست دعا بلند کرنے والا نہیں۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔